مورل لرنرز پیش کرتے ہیں دا مربی سیریز۔ اس ہفتے ملاقات کیجیے پاک قطر فیملی تکافل کے سی ای او اور احساس ٹرسٹ کے بانی عظیم اقبال پیرانی سے، جو کہ 2008 سے ہوم سکولنگ پیرنٹ بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ مورل لرنرز کی دا مربی سیریز کے ایپیسوڈ 15 میں آپ سب ناظرین کو خوش آمدید۔ میرا نام علی بالاگم والا ہے اور آج میرے ساتھ عظیم اقبال پیرانی ہیں، جو بانی ہیں احساس ٹرسٹ کے اور پاک قطر تکافل کے سی ای او بھی ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، کچھ ان سے گفتگو ہوگی ان کے کام سے بھی متعلق، مگر زیادہ تر ان کی جو ایکسپیرینس ہے ان کی ہوم سکولنگ کا، ماشاءاللہ سے ان کے تمام بچے جو ہیں ہوم سکولڈ ہیں، تو ان سے ہم بات کریں گے کہ ہوم سکولنگ کی کیا پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں، کیا اس کی چیلنجز ہیں، اور یہ کن لوگوں کے لیے مفید ہے اور کن لوگوں کے لیے یہ چیلنج ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہمارا سیریز ہے تو مربی سیریز، اس کا تھیم ریزنگ این ایڈوکیٹڈ جنریشن ہے، اور ہم ہر ہفتے ایک ڈسٹنگوش مینٹور کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سیشن کوشش کر کے زیادہ تر اردو میں ہوگا، اگر ہم کہیں انگلش میں ٹرن ہو جائیں تو وی اپولوجائز فار دیٹ، بالکل ایسے ہی جیسے ابھی میں نے انگلش یوز کی۔ السلام علیکم عظیم بھائی، ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام علیکم، الحمدللہ الحمدللہ۔ عظیم، آپ کا اور میرا ماشاءاللہ سے پچھلے 18 سال کا تقریباً اکوینٹنس ہے۔ یو بین پارٹ آف سیورل پروجیکٹس جو میرے ساتھ ہیں۔ ایکٹیو سیٹرڈیز کا ہمارا ایک پروگرام تھا جو ٹینیج بوائز کے لیے تھا، اسپیسیفکلی اسلامک تربیہ اینڈ علم دونوں ملا کے، اور جو ہمارا ایک پروجیکٹ ہے احساس ٹرسٹ، جیسے میں نے مینشن کیا، تو اس میں بھی آپ اور میں کولیگ ہیں۔ تو آج ہم تھوڑی سی بات اس طرح کریں گے کہ پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وتھ ایکٹیو سیٹرڈیز، جو آپ کا یوتھ کے ساتھ ایکسپیرینس ہے، ہاؤ ڈز دیٹ ٹائی ان جو آپ کا ایونچوئل ایکسپیرینس رہا وتھ یور اون چلڈرن، یوتھ کے ساتھ کیا لیسنز آپ نے لرن کیے جو آپ نے ایز اے پیرنٹ اپلائی کیا؟ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ خیر علی۔ یار جیسے کہتے ہیں نا کہ زندگی کا ہر تجربہ جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز پہ آپ کو آگے لے جاتا ہے اور آپ کو سکھاتا ہے۔ تو ایکٹیو سیٹرڈیز جو تھا وہ ادر دین جو ماشاءاللہ اس سے جو دوستیاں نکلی اور جو بھائی چاری بردرہڈ آگے بڑھا، اور سارے پروجیکٹس بھی اسی سے ماشاءاللہ ڈیرائیو ہوئے، بٹ اس کے علاوہ جو ہمارا وہاں بچوں کے ساتھ ریگولر انٹریکشن تھا، اس سے کچھ چند چیزیں تھیں جو آئی کین سے میرے لیے وہ لرننگ پوائنٹس تھے، جس کے بیسس پہ میں اب بھی جب لوگوں سے بات کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، اور اگر ہوم ایجوکیشن ایکسپلین کرتا ہوں تو اکثر ان ایکٹیو سیٹرڈیز کے پوائنٹس کو میں لے رہا ہوتا ہوں۔ تو اس میں سے کچھ جو چند پوائنٹس تھے وہ I'll just list those out right now. فرسٹ اینڈ فارموسٹ، وہاں ہمارے پاس اکثر بچے جو آتے تھے ان کے والدین ان کو ایک اسلامی ماحول دینا چاہ رہے تھے۔ انفارچونیٹلی وہ ان کو اسکولز میں نہیں مل رہا تھا، وہ ان کو اپنے گھر میں بھی نہیں اس طریقے سے مل رہا تھا، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ بھائی یہ جو دیندار لوگ ہیں ان کے پاس ہم کچھ دیر کے لیے ان کو بھیج دیں تو ان کو وہ پراپر ماحول مل جائے گا۔ تو اس سے لرننگ یہ آئی کہ بھائی وہ جو ماحول کا ایسپیکٹ ہے وہ should not be limited کہ بھائی میں 4 سے 7 on a Saturday afternoon اس بچے کے ساتھ تھوڑا کھیل کود کر لیا، کچھ ان کو ڈسکشن کر لی، انٹریکشن کر لیا، but it should be something that جو کہ ہم مسلسل اس ماحول میں ان بچوں کو ڈال رہے ہوں۔
اس وقت ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو پڑھے لکھے لوگوں کی الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں. ماشاءاللہ پاکستانی children get the largest number of A's in the world. If you look at GCSE کی ایگزامینیشنز ہو یا اے لیولز کی GCE لیولز کے ایگزامینیشنز ہو, تو جتنے اے گریڈز پاکستانی بچوں کو ملتے دنیا میں اور کسی کو نہیں ملتے. یہ میرے اسٹیٹسٹکس نہیں ہے, یہ مجھے ایجوکیشنسٹ نے بتایا ہے کہ بھائی پاکستانی بچے اتنے اچھے پرفارمرز ہیں. تو پھر کیا وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اتنا ٹینجنٹ پہ چلے جا رہا ہے, اس کے باوجود کہ ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں اور اتنا ایجوکیشن کی کمپیٹنسی یوز کرتے. یہاں پر مسئلہ آتا ہے تربیت کا. We are not raising good people. We're raising very smart people. ماشاءاللہ انٹیلیجنس دیکھی جائے, پڑھنے لکھنے کا ابیلٹی دیکھی جائے, میمورائزیشن دیکھا جائے تو پاکستانیز آر ماشاءاللہ سیکنڈ ٹو نن. لیکن جب ہم تربیت کی بات کرتے, بیسک انٹیگریٹی اور ایتھکس کی بات کرتے تو وہاں پر ہم بالکل فیل ہو جاتے. پھر وہ لیڈرشپ میں کرپشن ہو, پھر وہ میں اپنے بزنس کے لیول پہ برا پروڈکٹ آگے پاس آن کر رہا ہوں, میں اپنے ادارے میں ایز اے مینیجر چیٹنگ کر رہا ہوں, وہاں پر ہم اتنے فیل ہو جاتے. تو آئی ریئلائز کہ وہ جو تربیت اور وہ جو ماحول کی بات ہے وہ صرف ایک 4 سے 7 on a Saturday afternoon is not enough. So that was the first piece of learning. The second piece of learning from Active Saturdays تھا کہ بچے جو ہے وہ اپنے کنسسٹنٹ ایج گروپ سے کم سیکھتے ہیں, بلکہ وہ زیادہ اپنے سے بڑوں سے سیکھتے ہیں. اور یہاں پر ایجوکیشن کا ایسپیکٹ اس لیے آ گیا کہ اس وقت when Active Saturdays started, اس وقت تو میرے بچے جو بڑے والے ہیں ابھی, وہ لوگ اسکول میں تھے. تو جب ہم ریسرچ کر رہے تھے کہ بھائی ہمیں ہوم اسکولنگ کرنی ہے نہیں کرنی ہے, واٹ ایور وی ڈیسائیڈیڈ, اس وقت وی ور ایکچولی ان دا پروسیس آف, یعنی بچے ہمارے اسکول جا رہے تھے, اسکولس کے پازیٹیوز بھی ان کے سامنے تھے, اسکولس کے نیگیٹیوز بھی ان کے سامنے تھے. سو اس وقت ہمیں یہ اندازہ ہوا, اینڈ ایکٹیو سیٹرڈیز کی یہ لرننگ تھی. اچھا, اور یہ جو لرننگ تھی باقاعدہ ایکٹیو سیٹرڈیز میں الحمدللہ اللہ ان سارے لوگوں کو اجر دے جنہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا. I know for a fact میرے لیے تو it was incredible learning. وہ بچے خود ہم سے کہہ رہے تھے, جب ہم چھوٹے بچے, بڑے بچے اور اس سے بھی بڑے بچوں کو ہم ساتھ بٹھا کے ان کو انٹرویو کر رہے تھے کہ what did you like and what did you not like about the program. تو one of the most consistent themes, یعنی جو چیز ہر بچے پہ تھی, جب وہ چھوٹا بچہ تھا وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ مجھے تو, میں اس کلاس کو زیادہ پریفر کرتا تھا جس میں مجھ سے بڑے بچے ہماری کلاس میں تھے, وہاں ہمیں زیادہ انٹریکشن کرنے کا موقع ملا, وہاں ہمیں زیادہ چیزیں, یعنی they actually enjoyed the company of children older than themselves. ہاں obviously the flip side was کہ جو بڑے بچے تھے ان کو اکثر انوینس ہوتی تھی یا خوب ہوتی تھی کہ یار یہ چھوٹے بچے بیچ میں کیوں آ رہے, بٹ وہ جو لرننگ کا پہلو تھا اس ڈفرنس ایج گروپ میں was unparalleled. تو when and then اسی چیز کو جب میں اپنے بچوں میں دیکھ رہا تھا, کیونکہ میری جب شادی ہوئی تھی تو میرے کئی دوست تھے جو کہ اس وقت کنوارے تھے, غیر شادی شدہ تھے, تو وہ اکثر ہمارے گھر پہ چائے, لیٹ نائٹ سیشنز آف کافی اینڈ ڈسکشن اینڈ ٹاکنگ چل رہے ہوتے تھے. اچھا, میرے بچے جو ہے وہ جو بڑے والے ہیں وہ اسی گروپ میں میرے دوستوں کے ساتھ ہی بیٹھ کے سن رہے ہوتے تھے. not they weren't asking, they weren't saying anything, they were just listening. صرف وہ ایک ماحول ان کو وہ ملا ہوا تھا. اب میں اگر اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ علی you being one of them, what would you find that was unique about my children, many of them would say کہ بھائی ان کی میچورٹی کی لیول دوسرے بچوں سے زیادہ ہے. اس کا کریڈٹ ان دوستوں کو جاتا ہے جو وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور گپ شپ لگا رہے ہوتے تھے. الحمدللہ ہمیں کوئی بری چیز کہنی نہیں تھی, ہم کوئی نیگیٹو جوکنگ اراؤنڈ یا کسی کے بارے میں باتیں کر نہیں رہے تھے, بٹ دی انٹریکشن بٹوین ایڈلٹس واز واٹ دی چلڈرن ور لرننگ فرام. ان کو جو تربیت مل رہی تھی, ان کی جو لرننگ آ رہی تھی, وہ اس انٹریکشن سے آ رہی تھی. So these were the two fundamental points that I found from Active Saturdays, جس سے میری ہی پیرنٹنگ میں کئی امپروومنٹس آئے اور میرے سینس آف ڈائریکشن اور ویژن میں کوئی چینج تبدیلی آئی.
بالکل. اور جیسے آپ نے مینشن کیا عظیم بھائی کہ کچھ ایسے سیشنز میں جب آپ اور ہم بیٹھتے تھے, کچھ ڈسکشنز ہوتے تھے, بلکہ مجھے کچھ یاد ہے کہ کچھ میٹنگز بھی ایسی ہماری ہوتی تھی کہ آپ کے بچے اس میں آن دا سائڈ بیٹھے ہوتے تھے, آبزرو کر رہے ہوتے ہیں ہمیں. تو یہ جو آئیڈیا ہے, یہ کیا ہوم اسکولنگ کا ایک پارٹ تھا آپ کا, یا یہ ایک آئیڈیا ہے جو ویسے ہی آپ نے انکارپوریٹ کیا تھا تربیہ میں؟ دیکھیں, میرے لیے ایز اے پیرنٹ جو کہ ہوم ایجوکیشن کر رہا ہے اپنے بچوں کی, میرے لیے پیرنٹنگ اینڈ ایجوکیشن از ون از دا سیم. ٹھیک ہے, میرا ایجوکیشن میں تربیت بھی ہونی ہے, پروفیشنل کانفیڈنس اینڈ گرومنگ بھی ہونی ہے, کمیونیکیشن سکلز بھی بنانی ہے. سو وہ جو سارا کچھ ہم اکثر آؤٹ سورس کر دیتے الگ الگ اداروں کو. obviously ایز اے میرے پاس اسکول کا وہ اسٹرکچر پیچھے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ چیز اسکول سے لے لیں گے, تو وہ چیزیں مجھے ہی ڈیولپمنٹ میں ڈالنی ہے. لیکن میں نے جو شروع میں مینشن کیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت ہم اچھے لوگ, اچھے سٹیزنز نہیں پروڈیوس کر رہے ہیں, ہم اچھے اسٹوڈنٹس ضرور پروڈیوس کر رہے ہیں, اور وہ نہ صرف اچھے ہیں, وہ کامیاب اسٹوڈنٹس ہیں. لیکن کیا وہ کامیاب لوگ ہیں, کیا وہ کامیاب انسان ہیں, کیا وہ کامیاب مسلمان ہیں؟ I think we have a long way to go on that front. تو جب میں ہم نے جب ہوم ایجوکیشن شروع کیا تھا تو کیونکہ زیادہ تر جو ایکیڈیمکس کا پورشن تھا وہ مسز ہینڈل کر رہی تھی گھر پہ, تو my part of the deal was that other than extracurricular activities but also try and engage them, ان کو ان چیزوں میں انوالو کرے. پھر وہ احساس ٹرسٹ کی میٹنگ ہو, وہ کسی اسلامک بینکنگ یا تکافل کی کانفرنس ہو اسلام آباد میں, یا کسی بینک کے ساتھ ٹریولنگ ہو رہی ہو, سیلز کنونشن کی. I have mashallah managed to take kids on all of these different trips. تو اس میں بچوں کی بھی لرننگ ہوئی, بچوں کی بھی گرومنگ ہوئی, ان کو نئی جگہ بھی دیکھنے ملی, ان سے لوگوں سے بھی ملنے کا موقع ملا. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی وہی بات ہے کہ کیونکہ بچے بڑوں سے دیکھ کے زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں, بڑے doesn't just mean دادی دادا نانی نانا ماموں خالہ پھپھو فادر مدر, بلکہ بڑے means anybody in the society around you. تو میں ایک اسلامک فائنینس کی کانفرنس میں آگے کھڑے رہ کے اسپیچ دے رہا ہوں, اور میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں بالکل رائٹ ایٹ دا بیک آف دی آڈیٹوریم, ڈوئنگ نتھنگ بٹ ریڈنگ دیئر اون بک اینڈ لسننگ. تو اس ایک ٹرپ میں نہ صرف وہ ٹریول کا بینیفٹ, نہ صرف نئے لوگوں سے ملنے کا بینیفٹ, اینڈ دا اوور آل ہولسٹک جو کانفیڈنس بڑھتی ہے, جو ایک میچورٹی آتی ہے اباؤٹ ہاؤ ٹو ٹاک ٹو پیپل, ہاؤ ٹو انٹریکٹ وتھ پیپل. مجھے یاد ہے جب بچے چھوٹے تھے, بلکہ اس وقت تو اسکول میں ہی تھے, تو میں ایک دو جو نوجوان تھے جو ہمارے ایکٹیو سیٹرڈیز کے تھوڑے سینئرز تھے, میں نے ان لوگوں سے باقاعدہ پوچھا کہ ویئر ڈیڈ یو لرن, کہ بھائی کس طریقے سے کس انکل سے یا کس آنٹی سے یا کس چاچا سے بات کرنا ہے. اینڈ ان کا جواب یہی تھا کہ یہ کوئی سکھاتا نہیں ہے, یہ بس تجربے سے آ جاتا ہے. پھر میں نے اپنی زندگی پہ دیکھا کہ میرے والد صاحب نے بھی کہیں مجھے ایسا ڈائریکٹلی بتایا نہیں کہ بھائی اس انکل سے اس طریقے سے بات کریں. ہاں ہو سکتا ہے کہیں میں نے کچھ کہا, غلطی ہو گئی, ہٹ گیا میرے پہ, اگلی بار پھر میں سیکھ گیا تھا کہ بھائی اس طریقے سے نہیں بات کرنی ہے. بٹ یہ کیسے بنے گا اگر میں ان بچوں کو ایک ان کے ایج گروپ کے گروپ میں بند کر کے رکھ دوں گا, تو وہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ, وہ کانفیڈینس, وہ میچورٹی تو نہیں آئے گی. تو ون آف دا ریزنس کہ بھائی میں ان بچوں کو ان چیزوں میں لے جاتا تھا, اور ابھی بھی کوشش کر کے لے جاتا ہوں, از پرائمریلی کہ ان کی وہ ڈیولپمنٹ اس طریقے سے ہو سکے, وہ میچورٹی میں ڈیولپ کر سکے اس طریقے سے. Ali, your mic is mute. And I think that created a wonderful opportunity for your children to get real world training very fast. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول بھی کالج بھی جب تک انٹرنشپ تک نہیں جاتا بچہ, تو اس کا ریئل ورلڈ ایکسپیرینس بہت کم ہوتا ہے, جو پاکستان میں تھوڑا لیکنگ ہے بنسبت شاید ایون ویسٹ کے, جہاں پہ جو ہے نا پیپر ڈیلیوری
اور فاسٹ فوڈ چینز وغیرہ میں جو جابس کرتے ہیں بچے, تو ان سے ان کو ایکسپیرینس زیادہ ایکسپوجر ملتا ہے, جو وی شوڈ ایز پیرنٹس آلسو لک ٹورڈز. کچھ ہمارے سوسائٹی کی لمیٹیشنز بھی ہیں in terms of security and things like that, تو کچھ پیرنٹس کو شاید اس کی وجہ سے وہ ایک جھجک آتی ہے. however, اچھا مجھے یہ پتا ہے عظیم کہ جب آپ کے بچے اس انوائرمنٹ میں ایکسپوز ہوئے تو ان کو ظاہری بات ہے سوال بھی اس طرح کے جنریٹ ہوتے ہوں گے, تو وہ کیا میکنزم آپ کے گھر میں ہے کہ آپ وہ کانورزیشنز ان کے ساتھ کس طرح کی کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دی کوسچنز لیٹر آن کہ میں نے یہ میٹنگ میں آپ نے یہ بات کی, اس کا کیا؟ اوکے ویری گڈ کوسچن. ان فیکٹ ویری انٹرسٹنگ, چھوٹا سا ایک قصہ سناتا ہوں. میرے جو نمبر 2 صاحبزادے ہیں قاسم, تو ایک ٹائم میں ان کو لے گیا تھا ایک جگہ, ایک یونیورسٹی میں. آئی واز گیونگ اے ٹاک آن تکافل ایز اے گیسٹ اسپیکر. تو آئی ٹوک قاسم وتھ می, اور ہم تھوڑا 5-10 منٹ پہلے پہنچ گئے تھے. میں نے قاسم سے کہا کہ تم پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ اینڈ کیپ یور ماؤتھ شٹ. تو ماشاء اللہ the child that he was, at that time he managed to keep his mouth shut. باقی سارے پھر اسٹوڈنٹس آ گئے, وہ بیٹھ گئے. They noticed there was a child sitting at the back, but they didn't make much of a deal about it. He kept quiet and he was just listening. I started my talk, or I gave my talk. He was listening the whole time. Then the students were asking questions, and it became a very interactive session. I think it lasted over an hour. Once it was all done, questions were done, everything was done, hum phir gaadi mein wapas aa rahe the ghar. تو میں نے قاسم سے پوچھا کہ قاسم what did you think? تو اس نے کہا ہاں صحیح تھا, ٹھیک ہے. That was the usual answer. پھر میں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے. پھر گھر آ کے جو وہ بولنا شروع کیا اس نے اپنی والدہ کو کہ یہ ہوا تھا, اور ابھی نے اس طریقے سے بات کی تھی, اور وہ XYZ اسٹوڈنٹ نے یہ سوال پوچھا, اور وہ XYZ خاتون نے یہ سوال پوچھا. اینڈ the intricate level of detail جو اس کی میموری میں آ چکی تھی, اور جس طریقے سے اس نے سارا کچھ ریگرجیٹیٹ کیا, اسی کے رسپانس پہ مسز نے مجھ سے پھر کچھ پوچھا کہ بھائی اس قسم کا کچھ ہوا تھا. میں نے کہا how did you know? So she's like, Qasim told me all of this. تو بظاہر تو it was just a normal session. I did what I always do, and that was the end of it. But for Qasim, there was so much learning from that session. Whether it was behavior, whether it was interaction, whether it was how to talk, or how to present yourself. And alhamdulillah, always keep in mind کہ دیکھیں بچوں کی تربیت یا تعلیم یا upbringing, parenting itself is not a one day job. کہ بھائی آج کا دن میں نے بچوں کے ساتھ لگا دیا اور everything is done, اب انشاءاللہ everything is hunky dory. اب raising children اس طریقے سے نہیں ہوتا. آپ کو وقت دینا پڑتا ہے اوور اے ویری ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم. اچھا میں یہ ساری کہانیاں تو کہہ رہا ہوں, جو سارے کچھ اسٹیپس میں نے لیے یا ہماری فیملی نے لی ہے بچوں کی تربیت کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, کیا سارے اسٹیپس پرفیکٹ تھے؟ کیا سارے اینڈ ریزلٹس ویسے ہی تھے جیسے ہم چاہتے تھے؟ ناٹ آلویز. There have been times کہ ہم نے ایک چیز کی, ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, at that time ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے یہ اچھا رسپانس ہوگا, یہ اچھا طریقہ کار ہوگا, یہ اچھی میتھڈالوجی ہوگی. Didn't work out, step back, review it again, change it. So it's a constant exercise. اگر اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ ہمیں اپنے بچوں کے اور اپنی فیملی کے بارے میں پوچھے گا, so this is one of the first questions جو ہمیں پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ کے بچوں کا کیا ہوا. اگر اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی تھی, آپ نے اس نعمت کو کیسے استعمال کیا, کیسے اس کو ریز کیا, کیسے اس کو آگے لے کے چلے. تو ہمیں اس پہ محنت کرنی چاہیے. ہم جس چیز کے لیے پوری ہماری زندگی لگا دیتے پیسے کمانے کے لیے, اللہ یہ تو ہرگز نہیں پوچھنے والا کہ کمایا کتنا تھا تم نے. ہاں یہ ضرور پوچھے گا جو نعمت دی تھی اس کو استعمال کہاں کیا. تو یہ بھی ایک نعمت ہے ہمارے, جو بھی ہمیں اولاد ملی ہوئی ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے, ایک ٹیسٹ بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک نعمت بھی ہے. تو وی نیڈ ٹو یوٹیلائز اٹ ان دا موسٹ اپروپریٹ مینر.
بالکل دیٹس ویری ٹرو اینڈ آئی ریمبر آپ سے میری جو ایک بات ہوئی تھی تو آپ نے دا ورڈ برکہ جب آپ نے کہا تو بولا ہم برکہ میں رسک میں جو ہے نا کیوں بھول جاتے ہیں کہ بچے بھی ہمارے رسک ہی ہیں. تو یو نو اینڈ آئی اسٹل ریمبر دیٹ ویلیوبل لیسن آئی لرن فرام یو. اچھا ماشاء اللہ سے آئی ہیو ہیڈ دی اپرچونٹی کہ آپ کے سم آف یور کڈز آئی ہیو ورک ود دیم ان ڈفرنٹ پروجیکٹس. احساس میں بھی ایک کے ساتھ کام کیا, لائف دین میں بھی, اذان انسٹیٹیوٹ کے پروگرامز میں. تو جو ڈیپتھ آپ کہہ رہے ہیں نا, جو دی مینٹل میچورٹی جو ان کی تھی, دیٹ ڈیفینیٹلی واز دیر in terms of the other وہ children, کیونکہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ unconsciously absorb کر رہے تھے in the meetings, and that is so true. اچھا ایک ہمارا سوال آڈینس کا یہ ہے کہ what curriculum are you using for homeschooling? Good question. What we decided, جب ہم نے ہوم اسکولنگ شروع کیا تھا تو کیونکہ لائک آئی سیڈ جو بڑے والے بچے تھے وہ اس وقت اسکول میں تھے, اور ہم نے جب فائنلی فیصلہ کر لیا تو ہم ان سب کو نکال لیا اسکول سے اور خود اپنے طور پہ ان کی پڑھائی شروع کر دی. تو کریکولم کا ہم نے یہ فیصلہ ڈے 1 سے کر لیا تھا کہ ہمیں ان کو او لیولز اور اے لیولز کروانے ہیں, اینڈ دین پوسٹ دیٹ وہ پھر یونیورسٹی میں چلے جائیں. تو او لیولز اور اے لیولز کا فائدہ یہ ہے کہ, اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ ارلی سیکنڈری لیول تک تو چلے ہم ان کو گھر میں ان کی جو ایجوکیشن ریکوائرمنٹس ہے وہ ہم پوری کر لیں گے, whether in the shape of my missus or myself even. But جو mid secondary level to higher secondary level جب او لیولز کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ہم نے شروع میں ہی سوچ لیا تھا کہ اس وقت ہمیں ان کو ٹیوشن دلوا دیں گے ہم, بیکاز سچی بات ہے عام طور پہ جو ہمارے بچے او لیولز اے لیولز کرتے وہ اسکول جانے کے باوجود وہ ٹیوشن ویسے ہی لے رہے ہوتے, تو ہم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم ٹیوشن ہی دلوا دیں گے, تو skip out on the middleman and just go to the end result and get it done. تو اس میں پھر فائدہ یہ ہوا. اور اچھا ہماری ریسرچ سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ any subject can be studied in a matter of about a year to be done for O levels. تو آپ O levels کے لیے کوئی بھی سبجیکٹ لے لیں اور تقریباً 1 سال میں آپ اس کو from 0 to 100% you can manage it, and if not in 1 year, maximum in 2. And this was told to me by multiple teachers جو کہ باقاعدہ خود O levels کے کریکولمس پڑھاتے ہیں. تو ہم نے پھر یہ فوکس کیا کہ جو پرائمری لیول کی ان کی ایجوکیشن ہے اس پہ مینلی لینگویج اسکلس, بیسک میتھمیٹکس, اینڈ ادر دین دیٹ وٹ ایور وی وانٹیڈ. تو فار ایگزامپل ہم نے ایک فوکس کیا تھا کہ ہمیں ہسٹری بچوں کو پڑھانی ہے. دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بھائی ویئر یو کم فرام اینڈ دا بیک گراؤنڈ اینڈ ویدر اٹس اسلامک ہسٹری, ورلڈ ہسٹری, وٹ ایور. سملرلی بیسک سائنسز. سو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ ہم اسکول وہ پرائمری اور ارلی سیکنڈری لیول پہ وی ور ٹیچنگ ایٹ ہوم. بٹ اگر کسی کا سوال ہے کہ بھائی مجھے پتا ہونا چاہیے کہ بھائی مجھے کس لیول پہ کس کتاب کیا کتاب چاہیے, سو آن اینڈ سو فورتھ, تو ماشاء اللہ پاکستان میں تو یہ بہت آسان ہے. آپ کسی بھی بک سیلر کے پاس چلے جائیں, کہتے ہیں مجھے 3rd کلاس کی ساری کتابیں نکال دیں, آپ وہ ساری کتابیں آپ کو دے دے گا. جسٹ فالو دوز بکس, یو آر ڈن. ایک یہ آپشن ہے. دوسرا آپشن یہ انٹرنیٹ پہ کئی سارے کریکولمز اویلیبل ہوتے ہیں. You can just go online. You can some are available for free. Some you can buy. So there are many options available. لیکن ہم نے یہی والا یوز کیا تھا. I guess اس کا partly reason اس لیے تھا کہ کیونکہ بچے اسکول جا چکے تھے تو وہ اسکول کا کچھ ہماری آلریڈی ایک ایکسپیرینس تھا. اہلیہ نے آلریڈی دیکھ لیا تھا کہ اسکول میں کس کیا کانٹینٹ ہوتا ہے اور کس طریقے سے وہ آگے لے کے چلتے. تو ہم نے پھر اسی پیٹرن کو انیشلی فالو کیا, اینڈ دین ایز دے گیٹ کلوزر ٹو او لیول تو ویسے ہی ٹیوشن لینے تھے. It really didn't matter on the curriculum because the O-level paper would define your curriculum that you need to study anyway.
राइट, बिल्कुल. अच्छा, इसमें जो एक सवाल उठता है कि व्हाट जो आपके बच्चों की चॉइस थी इन टर्म्स ऑफ कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं. जैसे हम 9th में कहते हैं ना कि ये साइंस लेगा या इकोनॉमिक्स लेगा या दो सब्जेक्ट्स. सो एट व्हाट पॉइंट डिड दे स्टार्ट चूजिंग देयर ओन सब्जेक्ट्स? Okay. या बेसिकली हमने कोशिश हमेशा ये की थी दैट जो इस लेवल की डिसीजन मेकिंग है हम बच्चों के सामने खुद रख दें कि भाई आप बताएं आप क्या करना चाह रहे हैं. तो इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि जब हमने बच्चों को स्कूल में से निकाल लिया था तो उस वक्त हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड है, वो रोल मॉडल इंस्टीट्यूट में उस वक्त एक्टिवली इन्वॉल्व थे. तो वहां पर उनका हिफ्स का प्रोग्राम शुरू हो रहा था. तो उस वक्त जो हमारे सबसे बड़े बेटे हैं हमने उनसे पूछा क्या वुड यू बी इंटरेस्टेड. तो ही वाज सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टेड. और जो हमारे अजीज थे उस इंस्टीट्यूट के साथ मुंसलिक, उन्होंने कहा चले ठीक है इनको कह दे एक हफ्ते के लिए भेज दे, ट्राई कर ले, अगर सही लगा तो ठीक है वरना कोई बात नहीं. तो हमने उनको भेज दिया. माशाल्लाह एक हफ्ता गुजर गया. ही वाज वेरी सैटिस्फाइड. देन वी आस्क्ड हिम कैटेगोरिकली कि डू यू वांट टू कंटिन्यू. तो उसने कहा कि हाँ मैं तो कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, आई वुड लाइक टू डू माई हिप्स. हमने कहा ठीक है. इससे फायदा क्या हुआ कि जब डाउन द लाइन हिप्स करते हुए स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आए, प्रेशर बढ़ता गया, इट वाज हिज डिसीजन नॉट आवर्स. अच्छा, ये एक दिस ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अक्सर हम हमारे बच्चों के बारे में फैसले करते हैं जो कि हो सकता है हम उनको डाउन द लाइन उनको दे दें कि भाई आप खुद डिसाइड करें, भाई वी आर गोइंग आउट टू हैव डिनर, वेयर डू वी वांट टू गो. दैट कुड बी अ डिसीजन दैट एनी चाइल्ड कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स. भाई ठीक है आपने कहा यहाँ जाना है, भाई क्यों, व्हाट्स द रैशनल, क्या रीजन है इसके पीछे. ठीक है, एक रीजन भी दे दिया. इससे बच्चों को सोचने पे मजबूर होते हैं. वो ठीक है भूख लगी है, एक रेस्टोरेंट का नाम ले लिया खलास, बट नाउ व्हाई डू यू वांट टू गो देयर. भाई जी कॉस्ट इफेक्टिव है, खाना बेहतर है, खाना जल्दी आ जाता है, एनवायरनमेंट बेहतर है, वट एवर द केस में बी. तो एक तो ये एलिमेंट है दैट वी जहां वी कुड गिव द डिसीजन टू द चाइल्ड, वी गेव द डिसीजन टू द चाइल्ड. बट अगर आपका ये सवाल है कि भाई आपने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया, क्या बच्चे खुश थे उससे? वेल, अब देखिए मैं अगर बच्चों को स्कूल X में डालूं या स्कूल Y में डालूं, मैं यूजुअली बच्चों से पूछ के नहीं डालूंगा कि भाई मैं किस स्कूल में डालना चाह रहा हूँ. मैं खुद एक कॉन्शियस डिसीजन लूंगा बेस्ड ऑन द वेरिएबल्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू मी. So I've not asked the child. So to ask, did you ask them to take them out? To be honest, जिस वक्त मैंने बच्चों को स्कूल से निकाला, उस वक्त एक जो साहबजादे थे, he was a little upset because वो माशाल्लाह all-rounder थे. Everybody liked him in school. The teachers liked him. The principal liked him. The fellow students liked him. He was ready to be the head boy a few years down the line. So उसके लिए तो it was a little painful leaving everything that he was comfortable with. लेकिन जो दूसरे कुछ बच्चे थे वो इस किस्म के थे कि either you love them or you hate them. So they had both types of teachers. तो अब उस बच्चे के लिए निकाल लिया, well and good. Now at least I don't have to worry about the hating teachers. So वो उसमें दोनों एंगल्स आपको मिलेंगे कि some were happy, some were not. But by and large इसमें हमारी कोशिश तो ये होती है कि बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी दी जाए डिसीजन मेकिंग की. बिकॉज देखिए सच्ची बात है, अगर हम वो अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो कल वो रियल वर्ल्ड में आके वो फैसले नहीं कर पाएंगे. और उस वक्त फिर वो ठीक है सीख तो इवेंचुअली जाएंगे ही, रियल वर्ल्ड में आके सीखे या हम उनको वो मौका दे सीखने का. बट बेहतर है कि हम खुद ही उनको वो मौका दे दें. Let them take the chance of making wrong decisions as well, and then move forward from there. जी बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, बार बार ये सवाल आ रहा है क्योंकि रोल ऑफ फादर वर्सेस मदर होम स्कूलिंग में ऑब्वियसली पेरेंट्स का रोल काफी हाईलाइट हो जाता है. तो व्हाट टू डू कि एक हस्बैंड अगर
بچوں کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا, یا اڈلٹ گیدرنگ جیسے آپ نے کہا نا کہ آئی ہیڈ دی آپشن ٹو ٹیک ہم ٹو احساس ٹرسٹ, یا ایون پاک قطر کی کوئی میٹنگ ہو, یا جو آپ کی دوسری آرگنائزیشن جب تھیں, تو واٹ ٹو ڈو کہ اگر وہ اپرچونیٹیز نہ ہوں تو کس طرح پیرنٹ اس کو ڈیل کر سکتا ہے. اینڈ دوسری چیز ایڈ کر دوں جو آپ نے تھوڑا ٹچ کر دیا کہ ہاؤ ڈو یو ڈیوائڈ دس ریسپانسبلٹی بٹوین دا ٹیچنگ. ٹھیک ہے, اچھا میں آپ کا سیکنڈ سوال پہلے کر لیتا ہوں ریگارڈنگ ڈیوائڈنگ دا ریسپانسبلٹی آف دا ٹیچنگ. میں نے جیسے شروع میں کچھ چند منٹ پہلے یہ کہا تھا کہ ماشاءاللہ جس وقت ہم نے بٹوین مائی سیلف اینڈ مائی مسز ہم نے پورا 1 سال لگا دیا اس ڈیسیجن پہ کہ کیا ہمیں ہوم اسکولنگ کرنا بھی ہے, اور اگر کرنا ہے تو ہم کیسے کریں گے. تو وی ٹک a whole year to plan it out. Did we get everything 100% perfect? نہیں, far from it. But do we regret our decision? No, alhamdulillah, we're very, very satisfied with it. And for many reasons. اچھا, تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ with the logistics of how it will work, اس میں جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ اگر بچے اسکول میں بھی ہوتے ہیں تو جب وہ او لیول اے لیولس کے لیول پہ آتے ہیں تو ان کو ٹیوشن پہ بھی لینا پڑتا ہے. تو جب ان کو ٹیوشن لینا ہی ہے تو میں ان کو ٹیوشن میں ہی ڈال دیتا ہوں. میں اسکول کی, کیونکہ میں ڈبل پیسے بھی دے رہا ہوں, ڈبل خواری بھی کر رہا ہوں, اور مجھے اینڈ ریزلٹ تو وہی ہے کہ اے لیول یا او لیول ہی ہونا ہے. تو بہتر ہے کہ میں ان کو ایک راستے سے ہی گزاروں. Does that mean everybody takes tuition? No, far from it. ہر بچہ ہو سکتا ہے ٹیوشن کی ضرورت نہ پڑے, بٹ بائی اینڈ لارج ہمارے معاشرے میں وی ہیو اے ویری ٹیوشن اورینٹڈ کلچر. اوکے, سو دیٹس ون پوائنٹ. ناؤ ہاؤ از دیٹ ڈیوائڈیڈ اپ؟ تو لائک آئی سیڈ, جب شروع میں ہم نے یہ ایکسرسائز کی کہ ایگزیکٹ لاجسٹیکل موڈیلٹیز کیا ہوگی, ہم اس کو کیسے کیری آؤٹ کریں گے, تو وہاں پر یہی ڈیسیژن ہوا تھا کہ ارلی پرائمری تو از ناٹ اے پرابلم, early to mid secondary level tak, if the person who's doing the primary teaching is a graduate, arts ke or commerce ke or kuch bhi, it doesn't matter, they should be able to handle it at a basic level. And like I said, ہم نے اس وقت یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی چیزیں تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی, مسز کی وہ ایمبٹ سے وہ باہر نکل جائے گی, تو ٹھیک ہے ہم ٹیوشن ڈلوا دیں گے. اچھا, یہ بھی ہم نے ریسرچ کر لیا تھا کہ how long does it take to cover one subject to prepare for O levels. نہ صرف ٹیوٹرز ان پاکستان سے یہ میں نے ریسرچ کروایا, یہ سیکھا سمجھا, بلکہ میرے کچھ عزیز تھے جو کہ یو کے میں بورڈنگ اسکول میں اے لیولس کیا تھا, تو وہاں ان کچھ لوگوں کے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے تھے جن سے انہوں نے انٹریکٹ کیا, جنہوں نے ماشاءاللہ 1 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر پورا ایک کورس جو انہوں کو بالکل زیرو آتا تھا ٹو کمپلیشن, سو دیٹ وہ او لیول یا پھر اے لیول کے پیپر دے سکتے تھے. سو اس سے پھر واضح یہ ہوا کہ ٹھیک ہے, اچھا ٹیوٹر ڈھونڈ لو, اور ایون اگر بیسک لیول کورڈ ہے گریٹ, اگر نہیں بھی ہے ایون دین یو کین گو فرام 0 to 100 in the span of a year, max 2 years. تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ ٹھیک ہے, there is no harm in, دیکھیں ہوم ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسکول کو گھر میں لا رہے ہیں, اور ہوم ایجوکیشن کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اسکول کو اسکول کے اسٹرکچر سے نکال کے ایک ٹیوشن سینٹر کے اسٹرکچر میں بٹھا رہے ہیں. ناٹ ایٹ آل. ہوم ایجوکیشن کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ ہمیں فلیکسیبلٹی ملتی ہے کہ جہاں کہیں ہمیں لرننگ کے موقع مل رہا ہے ہم اس لرننگ کے موقع کو لے لیں گے. That may mean a trip for Umrah in off season when there is nobody there, اور آپ کو ریٹس بھی بہت اچھے مل گئے, آپ کو بطاف بھی بالکل خالی مل گیا, اور آپ ہوٹل میں رہ رہے ہیں اور مشکل سے اذان ختم ہو رہی ہے اور آپ باہر نکل رہے ہیں اور آپ پھر بھی جماعت کے لیے نماز مسجد حرم میں پہنچ گئے. تو یہ لرننگ, یہ ایکسپوجر, اٹ واز اونلی پاسبل کیونکہ اسکول کی فکر نہیں تھی ہمیں. اگر اسکول کی فکر ہوتی تو پھر تو بھائی تو صرف چھٹیوں کے دوران ہی آپ جا سکتے. تو the point of the learning is that it's not limited to only کہ بھائی کریکولم کیا ہے, ٹیچرس کیا پڑھاتے ہیں, so on and so forth, بلکہ it's a holistic life
لرننگ کہ بھائی ہر جگہ سے آپ کو جو بینیفٹ مل رہا ہے, جو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے, آپ اس کو اٹھائیں. I hope that answers your question. بالکل بالکل. اچھا, کووڈ-19 میں جو ہم ٹریڈیشنل اسکولنگ پیرنٹس ہیں, ہمیں کافی ٹائم لگا ٹو ایڈجسٹ ٹو دا چینج ان دی ایجوکیشنل انوائرمنٹ. اسکول بند ہو گئی, ہم آن لائن چلے گئے. ہاؤ واز دس پیریڈ فار اے ہوم اسکولر؟ الحمدللہ ہمیں اتنا امپیکٹ نہیں ہوا obviously جتنا ایک کنونشنل اسکولنگ پیرنٹ کو ہوا ہوگا. بٹ یقیناً یس, جن چیزوں کے لیے ہمارے بچے باہر جاتے تھے, whether it's قرآن کلاس, whether it's football, whether it's other extracurricular activities, whether it's other similar social clubs etc, تو وہ ساری چیزیں رک گئی. پھر ساری چیزیں آن لائن آ گئی. تو جس طریقے سے آپ لوگوں کے لیے ڈیوائسز کم پڑ رہی تھی گھر میں, ہمیں بھی ڈیوائسز کم پڑنا شروع ہو گئی تھی. تو ہر جگہ سے جہاں کوئی کسی کا پرانا لیپ ٹاپ مل گیا, بھائی ادھر دے دو, ادھر ضرورت ہے اس چیز کی. So we were going through similar situations, but obviously the impact on us was not as great as it would be for a normal school parent, because suddenly وہ جو ایک logistically ایک structure بنا ہوا تھا کہ روز صبح سب چلے جائیں گے, پھر دوپہر کو سب واپس آئیں گے, وہ سارا کچھ چینج ہو گیا. ہمارے لیے تو it's pretty much continued the same. جو external classes تھی وہ بس اب آپ virtually کر رہے تھے over Zoom or WhatsApp یا whatever, but otherwise so it was not that different for us. پیٹرول بہت بچ گیا کیونکہ گاڑیاں کتنی یوز نہیں کرنی پڑی. That was a good thing. یہ تو ہے, پیٹرول کا بل تو سب کا کم ہو گیا. اچھا عظیم بھائی, سو جتنا میرا انڈرسٹینڈنگ ابھی تک بنی ہے فرام واٹ یو آر سیئنگ, فرام واٹ آئی ہرڈ جنرلی, ہوم اسکولنگ از اٹ فار ایوری پیرنٹ؟ واٹ ٹائپ آف پیرنٹ از ہوم اسکولنگ آئیڈیل فار؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اٹس فار ایوری پیرنٹ, بلکہ آئی ول ریفریز فار ایوری کپل, مدر اینڈ فادر. کسی ایک پیرنٹ کا اکیلے کا کام نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں ایجوکیشن ہیز بیکم سینونیمس ود اسکولنگ, اور لوگوں کی ذہن میں یہ ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ اسکول بغیر ایجوکیشن ہو ہی نہیں سکتا, یعنی دونوں ہوں گے تو ساتھ ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے. یہ ہے سب سے بڑا ایشو جس کی وجہ سے وی ہیو اے اسکولنگ سیکٹر which charges through its nose, and unfortunately people pay because unke I guess the final, the highest level problem lies کہ ہمارے اسٹیٹ لیول پہ جو ایجوکیشن کی پروویژن ہونی چاہیے وہ اس طریقے سے انفارچونیٹلی نہیں ہے. لیکن مور دین دیٹ, میرے نزدیک اگر پیرنٹس ایجوکیٹڈ ہے, بائی ایجوکیٹڈ آئی مین کہ ایٹ لیسٹ گریجویٹ ہے, تو دے کین ایزلی ایجوکیٹ دیئر چلڈرن ایٹ ہوم وداؤٹ اینی پرابلمس. اور کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں ٹیوشنس کیونکہ ویسے ہی اتنے عام ہو چکے ہیں دیٹ ہر چیز کے لیے آپ کو ٹیوٹر مل جائے گا. یو ہیو نو پرابلم. جہاں کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی میرا علم یہاں پر آ کے رک جاتا ہے, تو ٹھیک ہے آپ ٹیوٹر کو رکھ لیں. تو الحمدللہ اس میں ٹیکنیکلی یہ میرا پرسنل ویو ہے, انلیس لوگوں کو لاجسٹیکل ایشوز ہے جس کی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے. تو مثال کے طور پہ ایک میری مسز نے ایک ٹائم ایک خاتون کے بارے میں بتایا کہ ان کے جو فادر ان لا ہے وہ ہی از بیڈ ریڈن, اینڈ انفارچونیٹلی وہ خاتون خود ان کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے. اب اس خاتون سے یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ وہ بچوں کو پڑھائے گی بھی اور وہ ایجوکیشن کا بھی مسئلے حل کریں گی, گھر بھی چلائے گی, وہ ان کے بیڈ ریڈن سسر کو بھی سنبھالے گی, تو یہ ظاہر سی بات ہے لاجسٹکلی ناؤ دیٹس گیٹنگ ویری ویری چیلنجنگ. یہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگا, اینڈ اینی بڈی کین سی دیٹ وہاں اس کے لیے اٹ وڈ بی شی وڈ نیڈ سپورٹ آف سم سورٹ ٹو بی ایبل ٹو ڈو اٹ پراپرلی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ دا واسٹ میجورٹی آف ہمارے جو پروفیشنلز لے لے, تاجر کمیونٹی لے لے, جہاں پر دونوں والدین یعنی مدر از اے ڈاکٹر, فادر از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, وہاں پہ تو آئی ڈونٹ سی
anything stopping them from being able to effectively educate their children. And keep in mind, یہ ہم جب شروع میں ایک پوائنٹ مینشن کر رہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتے ہیں. Do we want really strong, well-educated children, or do we want well-rounded citizens and Muslims? یہ ہمیں پہلے فیصلہ کرنا ہوگا. اگر آپ صرف ایز چاہ رہے ہیں تو پاکستان میں ماشاءاللہ بہت ایز مل جائیں گے, پر وہ ایز کا بینیفٹ اس معاشرے کو اس وقت نہیں مل رہا. ہمیں ایز کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. ان لوگوں کی ضرورت ہے جو کمپیشن رکھے اپنے دل میں, جو کامن سینس رکھے اپنے دماغ میں کہ بھائی میں جب ٹریفک میں گھس رہا ہوں اور میرے گھسنے سے وہ پوری ٹریفک رک جائے گی تو میں خود ہی روک لوں. میں نہیں رکتا ہوں, میں گھس جاتا ہوں بیچ میں, knowing full well that nothing is going to happen after I get into the middle, but I do it anyway. Why? Because nobody has taught me otherwise. ہمیں نہ ہماری اسکول سکھاتی ہے, نہ ہمارے والدین سکھاتے, نہ ہمارا معاشرہ ہمیں سکھاتا ہے. تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم اتنے سارے ایجوکیٹڈ لوگوں کو کریٹ کر لیں گے تو کیا یہ مسلم معاشرہ بدل جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہونے والا. ہمیں جب تک ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہ دیں اور ان کو صحیح طریقے سے پڑھے نہ کریں, تو یہ ہوم اسکولنگ کا جو سوال ہے نا کہ ہوم اسکولنگ ہے کس کے لیے, ہے سب کے لیے. لیکن ان والدین کو تھوڑا اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ وہ چاہ کیا رہے اپنے بچوں سے. کیا وہ اب جب ہم نے فار ایگزامپل شروع میں وی ور اسکولز, جس وقت ہوم اسکولنگ کے پیریڈ سے پہلے جب بچے اسکول میں تھے تو اس وقت جب پہلا بچہ اسکول جانے والا تھا تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں why do we want to send him to school, یعنی ہم اسکول سے ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں. تو ہمارا ویژن یہ بنا کہ ٹھیک ہے اگر حفظ ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ, بٹ دیٹ واز ناٹ دا ریکوائرمنٹ. دا ریکوائرمنٹ واز اے گڈ ویل راؤنڈیڈ مسلم, جو کہ ہماری سوسائٹی کا ایک ویلیوبل افراد ہو, جو اس سوسائٹی کو واقعی آگے لے کے چلے بنسبت کہ اس سوسائٹی کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ بنے. تو یہ ہمارا ویژن تھا. اب وہ ویژن جب آپ کا آ گیا تو اس کے مطابق پھر آپ آگے فیصلے کرتے رہیں. تو ہوم اسکولنگ ویسے تو لائک آئی سیڈ, اگر پیرنٹس آر گریجویٹس تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ہاں لاجسٹیکل اگر آپ کے ایشوز ہیں تو ٹھیک ہے, وہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. تو گرانٹیڈ مے بی اٹس ناٹ فار ایوری بڈی, میں یہ کبھی بھی نہیں کہتا ہوں, بٹ کئی لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں, بٹ وہ کسی بھی وجہ سے پرسپشن کی وجہ سے اپنی کیپیبلٹیز کی جو وہ پرسیو کرتے لمیٹیشنز ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں کر رہے ہوں گے. بٹ اوبیسلی یہ ایک فیصلہ ہے جو کہ ہر کپل کو خود لینا ہوگا. رائٹ, ڈیفینیٹلی. اچھا تھوڑا سا ہم ڈائریکشن چینج کرتے ہیں. یو آر دا فاؤنڈر آف احساس ٹرسٹ اور آپ کا میرا اس میں انٹریکشن بھی کافی رہا ہے. تو تھوڑا سا احساس ٹرسٹ کے بارے میں بتائیں کہ ہاؤ ڈز دیٹ the vision of Ehsaas Trust, how does that tie in with what you're teaching your children? تو احساس ٹرسٹ ہو یا ایون جہاں میرا فل ٹائم جاب ہے پاک قطر فیملی تکافل, ہمارا مقصد یہ ہے. احساس ٹرسٹ میں تو ہمیں لوگوں کو حلال روزگار دینے کی کوشش کرنی ہے. اگر وہ بالکل ہی غربت میں ہے تو وہاں ہم زکوٰۃ سے ان کو راشن یا میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے پرووائڈ سپورٹ کرتے ہیں. بٹ مین مقصد جو احساس کا ہے کہ حلال روزگار کے ایونیوز کریٹ کرے لوگوں کے لیے کہ they can earn a halal living to survive themselves. پاک قطر similarly protection with in a Sharia compliant manner. یہ دیکھیں ہم جب if we look at the big picture کہ ہم یہ ہوم ایجوکیشن کیوں کر رہے ہیں تو بار بار وہیں پہ بات آتی ہے کہ ہمیں اچھے مسلمان بنانے ہیں, ہمیں اچھے مسلمان کریٹ کرنے ہیں. تو اس کا ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے. اب یقیناً میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں یا آپ اور میں مل کے ہم سب پورا معاشرہ بدل دیں گے, ناٹ ایٹ آل. بٹ ہم جو تھوڑا تھوڑا اپنے لیول پہ کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. تو اس میں احساس ٹرسٹ کا بھی ایک اینگل آ جاتا ہے, اس میں ماشاءاللہ پاک قطر کا بھی ایک اینگل آ جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو حلال فائنینشیل اور اکنامک آلٹرنیٹیوز دیں
پھر وہ روزگار کے لیے ہو, وہ امپلائمنٹ کے لیے ہو, وہ جسٹ زکوٰۃ ڈسٹریبیوشن کے لیے ہو. احساس کا کافی کام یہی ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں ان کی زکوٰۃ پاس آن کرتے ہیں اور ہم ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہوئے لوگوں کو آگے ڈسپرس کرتے ہیں. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی تھوڑی سائڈ پہ چلی گئی, کیونکہ ہمارا فوکس ہمیشہ سروائیول اور ان چیزوں میں لگا ہوا ہوتا ہے. سو ان چیزوں کی بیسس پہ امید تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہماری محنت کو قبول بھی کرے, اور اس کے علاوہ معاشرے میں ایک ایسی ریوائول لائے, بہتری لائے کہ لوگوں کو حلال طریقے سے سروائیو کرنے کے اپرچونیٹیز ملیں. بالکل بالکل, اور یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت ضروری چیز ہے کہ اپلفٹنگ آف دی سوسائٹی جو ہے, جو انڈر پریولیجڈ یا ناٹ سو پریولیجڈ از اے بیٹر ورڈ, ان کو ہم کس طرح سپورٹ دے سکتے ہیں. ہاؤ وی کین بی این ایگزامپل ٹو آور چلڈرن فار دیٹ آلسو. ایک کامنٹ ہے ابراہیم سداد صاحب سے, آئی بلیو فرام ساؤتھ افریقہ. Even aristocratic English society of old needed the services of a qualified enabling governess for homeschooling of their children. So bilkul definitely that was the practice of the past. تو یہ اس کا ایک وہ تو ہے. اچھا, ہمارے جو نیکسٹ ویک کے جو گیسٹ ہیں وہ بھی آپ کے ہوم اسکولنگ جرنی کا پارٹ رہے ہیں. رائد افضل صاحب, ہی از اے سی ای او آف ایسٹ ایجوکیشنل اسیسمنٹ سسٹم اینڈ ٹریننگ. ہی از اے ای لرننگ سسٹم اینڈ کریکولم ڈیولپر, ٹیچر ٹرینر اینڈ آتھر آف مور دین 75 books, and he has developed 180 hours of Urdu literacy app. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ان کے ساتھ ہمارا سیشن ہوگا. میں نے کہا یہ پہلے ڈال دو اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں, تاکہ نیکسٹ ویک یہی ہوم اسکولنگ جرنی ہم کنٹینیو کریں گے اس میں, جس کے ہوسٹ میں نہیں ہوں گا بٹ ہمارے کوئی اور ہوسٹ ہوں گے. اچھا, ایک سوال جو اٹھتا ہے نا آج کل, ایڈوکیشن کے علم کے بھی دو حصے ہیں, ایک وہ جو تھیوریٹیکل علم ہے اور ایک اسکل بلڈنگ ہے. تو آپ نے کیا ایسے ایونیوز چوز کیے تھے جس سے یو کوڈ بلڈ اپ دا اسکلس فار یور چلڈرن گوئنگ فارورڈ؟ نہیں علی, اس کے لیے ہمیں پریکٹیکل اپرچونیٹیز ڈھونڈنی ہوتی ہے. whether it's finding a good carpenter and getting them a carpentry course done, finding a good mechanic that you can trust, and allowing them to spend some time with the mechanic. تو اس طریقے سے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ کچھ سیکھ سکتا ہے تو پریکٹیکل ٹریننگ تو یہی ہوتی ہے. اگین ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی ایک وہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ بھائی ہم اسکول جا کے سارا کچھ سیکھ لیں گے, پھر ہم یونیورسٹی جائیں گے, پھر ہم جا کے جاب ورک فورس میں انٹر کریں گے. بٹ ایز یو رائٹلی سیڈ, نارتھ امریکہ, یورپ میں اٹس ویری کامن, آپ کو برگرز جوائنٹ میں بھی بچے ملیں گے, فروٹ سیلرز بھی بچے ہوں گے, اخبار ڈلیوری والے بھی بچے ہوں گے. تو وہ جو گرومنگ ہے وہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں اتنا عام نہیں ہے. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین وی کانٹ ڈو اٹ. ایک دو اور فیملیز ہے جو کہ ماشاءاللہ وہ بھی ہوم اسکولنگ, ہوم ایجوکیشن کر رہی ہے, اور وہ ماشاءاللہ وہ والد صاحب خود کیونکہ وہ انٹرپرینوریل بیک گراؤنڈ کے, تو وہ اپنے بچوں سے چھوٹے چھوٹے بزنس شروع کروا دیتے, اور الحمدللہ مینی آف دیم ہیو بین سکسیسفل. کچھ نہیں بھی چلے ہوں گے, نہیں چلے کوئی بات نہیں, بٹ جو چل گیا وہ الحمدللہ چل گیا, اس سے بہت کچھ سیکھنے مل گیا ان کو. تو لرننگ تو اسی طریقے سے ہوتی ہے. اور وہی بات ہے کہ دیکھیں, ہم پیدائش سے لے کے قبر تک وی شوڈ بی لرننگ. ہماری ایجوکیشن, ہماری کیریکٹر بلڈنگ ختم نہیں ہونی چاہیے. بے شک ہمارے بال سفید ہو چکے ہو اور ہم کمزور ہو چکے ہو, پر وہ لرننگ رکنی نہیں چاہیے. تو اس کا وہ کیسے ہوگا؟ وہ صرف اس وقت ہوگا جب ہم یہ احساس کر لیں گے, یہ ریئلائزیشن آ جائے گی ہم میں کہ ہم گاڑی میں حیدرآباد تک جا رہے ہو, یا ہم جہاز میں بیٹھ کے عمرے کے لیے جا رہے ہو, یا ہم صرف گھر سے لے کے نانی کے گھر تک جا رہے ہو کلفٹن میں, ہر سچویشن میں کچھ سیکھنے کا موقع ہے. اب وہ موقع کا فائدہ اٹھانا ہی ایجوکیشن کا نام ہے.
کہ how do you leverage that benefit from every situation. اور اس میں میں I wanted to just touch on the fact جو ماشاءاللہ آپ آج یہاں بیٹھے ہوئے and you had told me this morning کہ your relative کی کسی کا انتقال بھی ہو گیا تھا, اللہ ان کی جنت دے, but یہ اس تربیت کا اسپیکٹ ہے دیٹ ہمیں ڈیولپ کرنا ہے ہمارے لوگوں میں. اس وقت ہمارے معاشرے میں ون آف آر بگیسٹ فلاز از لیک آف کیپنگ کمٹمنٹس. پھر وہ کوئی بزنس ہو, وہ بینک ہو, وہ گورنمنٹ ادارہ ہو, وہ پرائیویٹ کمپنی ہو, کوئی بھی ہو, کمٹمنٹس آر نیور کیپٹ اینڈ وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ تو ہونا ہی نہیں ہے. کہ بلکہ اب تو کبھی کسی سے کچھ کہو گے نا, وہ کہیں گے یار ہم تو پاکستان میں, یار تم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو. تو ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے کمٹمنٹ کی تو آپ وہ کمٹمنٹ پورا کرو گے. بٹ وہ ایکسپیکٹیشن ہی لوگوں کے دماغ میں پرسپشن بیٹھ گیا کہ وہ ایکسپیکٹ کرنا ہی بیکار ہے. تو یہی چیزیں ہیں جو کہ انفارچونیٹلی ہماری ایجوکیشن سسٹم نہیں دے رہی ہے. پھر وہ اسلامک اسکول ہو, کنونشنل اسکول ہو, اینی اسکول ہو, اوور آل دی ایجوکیشن سسٹم از ناٹ ڈیلیورنگ آن دس. تو ہمیں ایز پیرنٹس یہ ذمہ داری ہمارے ہی سر پہ آتی ہے, اللہ ہم سے ہی پوچھے گا, لہٰذا ہمیں ہی یہ چیزیں پھر اس کی فکر کر کے اس کو بہتر کرنا ہوگا. ڈیفینیٹلی. اچھا, میں چاہوں گا کہ آڈینس سے بھی کچھ سوال آئیں. ایک کامنٹ ہے زبیدہ یوسف کی طرف سے, مسلم معاشرہ کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ کسی کی خودی اور انا مجرور نہ ہو. اللہ کرے کہ ہم ایسے معاشرہ بنانے میں فعال کردار ادا کریں. بالکل, یہ ڈیفینیٹ ایک چیلنج ہے ہمارے سامنے کہ ہم معاشرے کو کس طرح بہتر کرتے ہیں تھرو آور چلڈرن. جو معاشرہ ہم نے انہیریٹ کیا, ہم نے اس میں تو کچھ چینجز کی, مگر آئی تھنک کہ معاشرہ چینج کرنے کا بیسٹ طریقہ وہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح کی تربیت دیں کہ وہ اس کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں, اینڈ فار دیم ٹو سی بیونڈ جسٹ دیئر لائف ٹائمز, میں بھی 30 سال 100 سال آگے بھی وہ سوچیں کہ ہم نے معاشرے کو کس طرح چینج کرنا ہے. تو اگر ہم 100 سال آگے دیکھیں گے تو ہمارے بچے 100 سال آگے دیکھیں گے. میرے خیال سے وہ ایک بہت امپورٹنٹ وہ ہے. اچھا عظیم بھائی, ٹائم چونکہ مختصر رہ گیا ہے, ایک اور ہے کوشچن کہ what framework did you follow in your active Saturdays program? What was the end objective and how did you measure success? really briefly, active Saturdays میں ہمارا مین مقصد یہ تھا کہ ہمیں ان بچوں کو ایسے رول ماڈلز دینے تھے جہاں سے ان کو یہ ریئلائزیشن ہو that it is possible to live in the dunya and be a practicing Muslim at the same time. Unfortunately یہ زیادہ تر جو بچے تھے اس وقت وہ ہماری اسٹینڈرڈ کنونشنل اسکولز میں جاتے تھے, ان کا گھر کا ماحول کچھ دین کی طرف تھا, بس اسی لیے والدین نے کہا کہ بھائی تم اس پروگرام میں چلے جاؤ, دیندار لوگوں کے ساتھ رہو گے, بہتر ہو جاؤ گے. تو ہمارا مین آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہمیں ان کو ایک تو وہ مینٹرز دینے تھے, وہ رول ماڈلز دینے تھے, وہ مثالیں رکھنی تھی ان کے سامنے کہ بھائی ہم بھی you can have a good time and go to Pizza Hut for dinner, but at the same time نماز کا وقت ہوگا تو آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے. You will be conscious about the way you dress, you will be conscious about کہ آپ کس قسم کی کس کوالٹی کی زبان استعمال کرتے ہیں, کس کوالٹی کی لینگویج استعمال کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھنی تھی کہ بھائی یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہو سکتی ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی اس معاشرے میں وہ بڑے ہو رہے تھے اس میں تو یہ ہوتا تھا کہ یا آپ دیندار ہے یا دنیا داری ہے, there's no interaction between the two. تو the main objective was this. اور اس کی پھر میجرمنٹ پہ یہی ہوتی تھی کہ جب سچی بات ہے we unfortunately did not have a very objective system per se, but جیسے میں نے ایک مثال دی کہ جب ہم نے بچوں کو انٹرویوز کیا تو کافی کچھ وہاں کچھ سیکھنے ملا. پھر کئی بار والدین ہمارے پاس آتے تھے کہ بھائی میرا بیٹا تو یہ چیزیں کرتا تھا, اب آپ کی کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد وہ یہ تبدیلی آ گئی ہے. تو الحمدللہ وہی بات ہے کہ ہم اپنی putting our few cents into the hat, and inshallah we pray کہ اللہ وہ اس محنت کو قبول کرے.
आमीन. और इसमें एक बड़ा मेरा भी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा क्योंकि रिसेंटली एक हमारे एक्टर सैटरडेज का फॉर्मर जो स्टूडेंट कह लें, तो तकरीबन 15-16 साल बाद उनके साथ बैठने का मौका मिला. एंड ही सेड कि जो चीज़ें आपने मुझे या आप मतलब एक्टर सैटरडेज ने जो सिखाई थी, वो आज भी आई एम यूटिलाइजिंग इन माई डेली लाइफ, नॉट जस्ट रिलीजियसली. हमने उस टाइम पे आई रिमेम्बर वो उसने स्पेसिफिकली कहा 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पे बेस किया था कुछ करिकुलम. उसने कहा कि वो जो हैबिट्स मैंने इनकलकेट की एज अ चाइल्ड जब मैं 12, 13, 14, 15 साल की उम्र में था, और आज व्हेन आई एम 30 आई सी के आपने कितना बड़ा मेरे लिए इम्पैक्ट क्रिएट किया था. एंड सच बताएं तो हम शायद उस टाइम पे वो we didn't realize that. और जब आज and I'm interacting more with these kids now that have grown up, and they're saying कि भाई आपने realize शायद नहीं किया, but you made a major change in our lives, both Islamically and otherwise. So alhamdulillah, एक ये बहुत ही मुझे लास्ट वीक जो मेरी उनसे मीटिंग हुई तो बहुत एक खुशी हुई. अच्छा, अब टाइम चूंकि 2-3 मिनट ही रह गई है, तो I just want to thank you, Jazakumullah khair, आपने टाइम निकाला and you shared your experience, because this experience से लोगों को सीखने को, I think कि ये जो the people who are logged in right now YouTube पे, Facebook पे, वो अगर इसको मजीद शेयर करेंगे, I think आज हमने बहुत ऐसी चीज़ें आपसे लर्न की हैं जो मैं खुद अपनी पर्सनल लाइफ में भी शायद इम्प्लीमेंट करूं with my kids, even though they are not homeschooled. So inshallah, I want to thank you for the wonderful sharings, and inshallah Allah Taala जो है हम सबके बच्चों को एक बेहतर मुसलमान, एक बेहतर माशरे का हिस्सा बनाए. एंड नेक्स्ट वीक अगेन हमारे जो नेक्स्ट मुरब्बी हैं वो इंशाल्लाह रायद अफजल साहब होंगे, हु इज द फाउंडर ऑफ ईस्ट, एंड इंशाल्लाह मुफ्ती मोहम्मद नजीब खान जो है वो होस्ट करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे 23 अक्टूबर at 9 PM. And so I would like to thank everybody जिन्होंने आज हमको ज्वाइन किया ऑनलाइन, and everybody who's going to now hit the share button and pass this on to many more people going forward. So jazakallah khair, Azim bhai, and I wish you all the best for the next जो आपके बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, those who have passed out of the schooling system and now the ones that are still in there, for their betterment and their future. So thank you everyone. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyil kareem wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.